الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ میرے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ اور قرآن کی نشر و اشاعت یعنی خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی مبارک محفل میں آپ سب کا خیر مقدم، آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کسی وجہ سے سلسلے وار جنت کا بیان، سلسلے وار ترجمہ و تفسیر نہیں ہوگی صرف آج، بلکہ بیان کرتے ہیں میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں۔ کچھ چیز کے درجے اللہ نے ہی مقرر کرے ہیں، ان درجوں کو دنیا کی بڑی سے بڑی قابل ہستی بھی بدل نہیں سکتی۔ جیسے قرآن مجید کا درجہ دنیا کی تمام اللہ کے بعد تمام چیزوں سے افضل ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات کا بنانے والا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی سویدھان
قانون شریعت کی کتاب تھوڑی تھوڑی وقفے وقفے سے کر کے 23 سال میں پوری بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو یہ کلام بھی اسی ذات کا ہے جو ذات سے بڑا کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ تو جو درجہ قرآن کا ہے وہ درجہ دنیا کی کسی کتاب کا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کو دنیا کی تمام کلاموں پر برتری ہے، یہ بات خود اللہ نے کہی۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا حدیثیں ہیں۔ حدیث کا درجہ اپنی جگہ ہے، حدیث قرآن کا درجہ نہیں لے سکتی۔ قرآن اول ہے، سب سے پہلے قرآن پھر حدیث۔ حدیث بتائی چکے کس کو کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی منمانی کر کے اس کلام پر کسی دوسرے کلام کو ترجیح دے، وہ بھلے منہ سے نہ کہے، منہ سے کہے کہ کوئی بھی نہیں، مین عمل سے ہوتا ہے، اور اس سے بڑا سچ و صداقت ہوتی نہیں ہے جو آدمی اپنے عمل سے کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طریقے سے کسی دیش میں، آپ مثال ہندوستان کی لے لیے، یہاں رہتے ہیں، جو سویدھان ہے، جو قانون ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اسی طرح جو آسمانی سویدھان ہے، جو قرآن کے اندر ہے، وہ دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ کیا ہے، ایمان میں داخل ہوں یا نہ ہوں، اسی قانون کے تحت ان پر کارروائی ہوگی۔ اسی طریقے پر پہلے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور آپ کا درجہ بھی دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کے آپ سے اوپر درجہ ہے آپ کا نبیوں میں۔ یہ درجہ بھی کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ درجہ اللہ نے دیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا ہے۔ اب آپ کے بعد صحابی کا درجہ ہے، صحابی کے بعد تابعین، اس طرح سے یہ درجات ہیں۔ اس میں کوئی رد و بدل کرے گا تو وہ بہت ہی بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے درجہ۔
اسی طرح رشتوں میں کچھ درجے اللہ ہی نے مقرر کرے ہیں. ماں کا درجہ، باپ کا درجہ. دنیا کی کوئی بھی عورت ہماری ماں سے 1000 گنا زیادہ اچھی وہ ہو جائے تو بھی وہ میری ماں نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ درجہ اللہ نے دیا ہے. جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہم ساری دنیا کی عورتوں کو اپنی ماں اگر بنا لیں تو ان کے قدموں کے نیچے میری جنت نہیں ہے. ہماری جنت اللہ نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اسی طریقے سے باپ کا درجہ ہے. دنیا کا کوئی آدمی ہماری باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. وہ کیا ہے، جتنی ذمہ داریاں اٹھا لے، چاہے وہ ہیرے جواہرات سے بن کے آ جائے، کیونکہ یہ درجہ بھی اللہ نے دیا ہے. باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے. اسی طرح پڑوسیوں کا درجہ یہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے. ایک پڑوسی بہت دور کا ہوتا اسے نہیں کہیں گے، جو آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے. جہاں پر اللہ نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی شرارتوں سے، شر سے محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں. جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور ہم کھائیں، وہ مسلمان نہیں. تو کس کا یہ نہیں کہا کہ یہاں سے 2 میل دور کوئی آدمی نہ کھائے اور ہم سو رہے ہیں. نہیں، ہمارے گھر سے ملا گھر یا 2-4 گھر کے بعد گھر. تو یہ درجے بھی اللہ نے مقرر کرے ہیں. اسی طرح بھائی کا درجہ، بہن کا، سگی بھائی سگے بہن کا درجہ. جو درجے اللہ نے مقرر کرے ہیں ان درجوں کو نہ ہی کوئی بدل سکتا، نہ ہی ان درجوں کو پہنچ سکتا. چاہے جتنا کچھ بن کے آ جائے، ان درجوں کو پہنچ بھی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ایک کتاب سے تبلیغ کری ہے، اور یہ کیونکہ کلام اللہ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس میں پھر اللہ کے کلام کی وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو اپنی طرف چپکا لیتی ہے. جس کے سننے میں لذت، جس کے دیکھنے میں لذت، جس کے پڑھنے میں لذت، جس پر عمل کرنے میں لذت اور کامیابی. ہے دنیا کی کوئی ایسی کتاب؟ نہیں ہے نا. مگر کچھ بد نصیب، احسان فراموش، نمک حرام، اس کے بھی درجے کو بدلنے پہ لگے ہوئے ہیں. فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھنے جاؤ تو اعلان ہوتا ہے، نماز کے بعد تعلیم ہوگی.
بڑی اچھی بات. صرف 2 کتابیں، ایک منتخب حدیث، دوسری فضائل اعمال. اب ان کا درجہ آپ دیکھیے، عمل سے ان کا درجہ دیکھیے. وہ قرآن تو لپٹا رکھا رہتا ہے غلافوں میں، اس کو تو پڑھنے کی مہینوں فرصت نہیں ہے، اس کو تو سمجھنے کے لیے دماغ نہیں ہے. اور یہ اتنا درجہ اس کا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد وہ بیان ہو رہا، پوری قیامت تک تا زندگی وہی 2 کتابیں. میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، میں اپنی بات میں اتنا وزن رکھتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے وہ دیوبند چلے ہمارے ساتھ، کیا ہے سعودی عرب چلے، اور اگر کورٹ میں آ جائے تو سپریم کورٹ تک میں وہ مقدمہ ہار جائے گا جو ہم نے اپنی بات رکھ دی. تو یہ درجہ قرآن کی یہ بے عزتی، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارے سکھ دکھ سب میں کام آتا ہے، ہم اس کے کلام کو تو لپیٹ کے رکھ دیے، اس کو پڑھنے کے لیے نہیں فرصت. اور یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم گشت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں درس قرآن ہونے جا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم تعلیم میں بیٹھ، ہم گشت کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات لگتی ہے کہ اس کا مطلب قرآن سے زیادہ درجہ تمہاری اس 2 کتابوں کا ہے. اور پھر میرے ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ دنیا کا کوئی بھی کورس، کوئی ہائی اسکول میں ہے، اس نے وہ کورس پڑھ لیا پورا، یعنی اس نے ایک ورقہ اس کا چاٹ لیا، اب وہ جو ہے بیکار ہو گیا، اب اس کو کنارے کر دینا ہے، اب آگے کلاس میں آگے جائے گا. ہمیں سنتے 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 سنتے، ارے قرآن کو تو اگر صبح دوپہر شام رات زندگی بھر پڑھو، اگر نہ بھی سمجھو تو اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں. یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کہتا ہے. الف لام میم کہا، 30 نیکیاں کما لی، 30. تو پھر اگر اس کا ورقہ 2 ورقہ پڑھ ڈالا روز تو کتنا کمایا، کوئی شمار نہیں ہو سکتا. اور بس خوشی یہ ہے کہ یہ جو حال ہندوستان کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. سب سے کمزور، سب سے ضعیف مسلمان ہندوستان کے اندر ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے تھے تو سب ایک ہی تو تھے. جب ایک کتاب تھی تو ایک ہی تو ہوں گے، ایک قانون، ایک طریقہ، ایک اللہ. ایک رسول کی امت. اور جتنے بھی بڑے بڑے نام جلالی آپ سنتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ جلال یہ بھی تو ایمان میں آپ کی تبلیغ سے ہی تو داخل ہوئے، آپ کی تبلیغ سے ہی تو داخل ہوئے.
آج تک ہمیں کوئی بتا دے کہ کسی اور کتاب سے کوئی ایمان میں داخل ہو گیا ہو. اور قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. قانون تو قرآن میں ہے، اس کی تشریح طریقہ حدیث کے اندر ہے. جب قرآن ہی کو نہیں پڑھا، قرآن ہی کو نہیں سمجھا، تو حدیث کو ہم کہاں سے سمجھ لیں گے؟ پھر حدیثیں تو بڑی بڑی جن پر ہمارے اکابر ائمہ کی مہر لگی ہے، صح ستہ حدیثیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، داؤد شریف، یہ ہیں حدیثیں جن کا درجہ صداقت میں قرآن جیسا ہے. تم نے ساری چیزوں سے اوپر درجہ ان دو کتابوں کو دے دیا. اس دو میں پورا دین کیسے سمٹ گیا؟ اور یہ طریقہ کہاں سے لیا بھائی؟ طریقہ بھی تو حدیث سے لیا جائے گا، طریقہ تو وہی اپنایا جائے گا تبلیغ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہی طریقے پہ تو چلا جائے گا. تو خود تو گمراہ ہی ہیں اور بڑی طبیعت سے تھوک کے بہت دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. انہی لوگوں کے لیے حدیث شریف میں گمراہ کرنے والے کو 7 بار عذاب ہوگا، اور گمراہ ہونے والے کو صرف 1 بار عذاب ہوگا. گمراہ کرنے والے کو 7 بار عذاب ہوگا. جو دین کو بگاڑے گا، ہر برائی کو، دنیا سے غلاظت کو ختم کر کے گئے تھے ہمارے پیارے نبی. سود ختم، زنا ختم، ساری گندگیاں ختم کر کے گئے تھے. آج ہم اس سے زیادہ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں. کیا دین ہو، کیا ہم دین کا نمائش کر رہے ہیں. اور پھر کیوں نہیں سدھار آ رہا ہے؟ ہمیں کہیں سے سدھار دکھاؤ. ہمیں دکھاؤ کہ کسی کو تم نے ایمان میں داخل ہو گیا. تو میرے بھائی سمجھ میں یہ آیا، بہت آپ کے جانے کے بعد بھی بہت زمانے تلک سب ایک ہی رہے. پھر لوگوں نے قرآن کو سے نہیں چل رہے ہیں. جیسے میں ایک آیت کا پوچھتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کھول کے دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے. میں اس کا ترجمہ یہ بتا رہا ہوں کہ سو تم میں سے جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور ایسے ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب تم بتاؤ اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ تو جب قرآن منع کر رہا ہے تو تم کیسے ثابت کر رہے ہو کہ ہاں یہ کام صحیح ہے؟ اس کا مطلب تم سے دھوکہ دے رہے ہو، تم مسلمان نہیں ہو. جو قرآن کو نہ مانے، قرآن کے خلاف چلے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اول شرط نہ صرف قرآن کیا، 4 کتابوں میں سے اگر ایک کتاب پہ بھی شبہ کر لیا تو اسلام سے خارج ہو گئے. تو میرے بہنوں بھائیوں، قرآن کے اوپر عمل کریے. دنیا کی کوئی کتاب مکمل طور سے خالص نہیں ہے. جب آسمانی کتابیں خالص نہ رہ گئیں، تورات و زبور انجیل، تو یہ جن کو کہا جا رہا ہے اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. بس قرآن کو کنارے کر دیا اور دوسرے قرآن بنا دیے، بغیر قرآن کا نام رکھے، بغیر قرآن. اور کیا ہے؟ ہم تو تمہارے عمل دیکھ رہے ہیں، تمہاری زبان نہیں دیکھ، ہم تمہارے عمل دیکھ رہے ہیں. تو میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، یہی کتاب
پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے. دنیا کے تمام انسانوں کی فلاح و نجات صرف و صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے میں ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا دن میں کہ قیامت کے دن یہ رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے. یہ جتنے یہاں کے رشتے ہیں وہاں یہ سب رشتے ختم کر دیے جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا. ماں کھڑی ہو جائے گی کہ بیٹے سے قرض لینے کے لیے اور دعا کرے گی اللہ اور ہوتا اس کے اوپر میرا قرض. کوئی کسی پر رحم کھانے والا نہیں، اور یہ رشتے یہیں فنا ہو جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، وہاں رشتے ناطے نہیں ہوں گے. بس میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد.